کسی قبرستان میں ایک شخص نے رات کے وقت میت کے ساتھ زنا کیا۔ اس دور کا بادشاہ ایک نیک صفت انسان تھا۔ اس کے خواب میں ایک سفید پوش آدمی آیا اور اسے کہا کہ فلاں مقام پر فلاں شخص اس گناہ کا مرتکب ہوا ہے، اسے اپنے دربار میں لاؤ اور مشیر خاص کے عہدے پر مقرر کر دو۔ بادشاہ نے وجہ جاننی چاہی تو فوراً خواب ٹوٹ گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بہرحال سپاہی روانہ ہوئے اور جائے وقوع پر پہنچے۔ وہ شخص وہیں موجود تھا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر وہ بکھلا گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ اسے بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے اس کا گناہ سنایا اور کہا کہ آج سے تم میرے مشیر خاص ہو۔ دوسری رات بادشاہ کو پھر خواب آیا تو بادشاہ نے فوراً اس سفید پوش سے اس کی وجہ پوچھی کہ ایک زانی کے ساتھ ایسا کیوں کرنے کا کہا آپ نے؟ سفید پوش نے کہا کہ اللہ کو اس کا گناہ سخت ناپسند آیا، چونکہ اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا، اسی لیے تم سے کہا کہ اسے مشیر بنا لو تاکہ وہ عیش میں پڑ جائے اور کبھی اپنے گناہ پر نادم ہو کر معافی نہ مانگ سکے، کیونکہ اس کی سزا آخرت میں طے کر دی گئی ہے۔ مرتے دم تک وہ عیش میں غرق رہے گا اور بلکہ خوش بھی ہوگا کہ جس گناہ پر اسے سزا دی جانی چاہیے تھی اس گناہ پر اسے اعلیٰ عہدہ مل گیا۔ جب گناہوں پر آسانی ملنے لگے تو سمجھ لینا کہ آخرت خراب ہو گئی اور توبہ کے دروازے بند کر دیے گئے۔ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ بار بار گناہوں کا موقع ملتا ہے ہمیں اور کتنی آسانی سے ملتا ہے، اور کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ ہم خوش ہیں، عیش میں ہیں۔ کتنے ہی مرد و خواتین کتنی ہی بار گھٹیا فعل کے مرتکب ہوتے ہیں اور مرد اپنی جیت اور عورت اپنی جیت کا نام دیتی ہے اور اگلی بار ایک نیا شکار ہوتا ہے۔ پہلی بار گناہ کرنے پر آپ کا دل زور زور سے دھڑکے گا، آپ کا دماغ غیر شعوری سگنل دے گا، ایک ٹینشن اٹھے گی، جسم لاغر ہونے لگے گا، جسم کانپنے لگے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ایمان جھنجھوڑ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا کہ دور ہٹو، باز رہو، مگر دوسری بار یہ شدت کم ہو جائے گی اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ پھر انسان مست رہتا ہے اور خوش بھی رہتا ہے، مگر افسوس کے اوپر والا اس سے اپنا تعلق ختم کر لیتا ہے۔ گناہ کا راستہ ہمیشہ ہموار ہوگا، آسان بھی ہوگا، مگر یاد رکھیے سچ کا راستہ دشوار ہوگا اور اس راستے میں بے شمار تکلیفیں بھی ہوں گی، آزمائشیں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، مگر گناہ کا راستہ ہمیشہ ہموار ہوگا۔ کسی زمین میں گندم خود بخود نہیں اگائی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، خیال کیا جاتا ہے، حفاظت کی جاتی ہے، تب جا کے پھل ملتا ہے، مگر کسی زمین میں جھاڑیاں، غیر ضروری گھاس پھوس، کانٹے دار پودے خود ہی اگاتے ہیں، ان پر کوئی محنت نہیں کی جاتی، وہ خود ہی اگتی ہیں اور کچھ ہی دنوں میں پوری زمین کو لپیٹ میں لے کر اسے نکارہ بنا دیتی ہیں۔ اسی طرح بالکل آپ کے دل کی زمین ہے، جہاں گناہوں کا تصور از خود پیدا ہوگا اور بڑھے گا، مگر نیکیوں کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے محنت کرنا پڑے گی، دشواریوں سے گزرنا پڑے گا۔ خدارا اس لعنت سے بچیں، اس میں ملوث ہونا کوئی کمال نہیں، بچنا کمال ہے، باز رہنا کمال ہے۔ سوچئے، نکلیے اس گناہ سے، کیونکہ حیا کا اٹھ جانا ایمان اٹھ جانے کی نشانی ہے۔ نشانی ہے اس بات کی کہ اندھیری قبر میں بہت برا ہونے والا ہے۔